باب نمبر 23 صلہ رحم اور حقوق والدین کے بیان میں صلہ رحم کی تاکید اور قطع رحم کی تعذیب کے متعلق بہت سی آیات وارد ہوئی ہیں، جیسا کہ فرمایا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، ڈرو اس اللہ سے جس کے نام سے تم آپس میں سوال کرتے ہو، اور قطع رحمی مت کرو، یعنی اپنے خویش و اقارب کے ساتھ حسن سلوک و اتحاد و اتفاق سے رہو، پھوٹ کو آپس میں جگہ نہ دو۔ پھر فرمایا فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، کیا تم زمین میں فساد برپا کرنا اور رابطہ قرابت اور رشتہ رحم توڑنا چاہتے ہو؟ ایسے لوگ اللہ کی رحمت سے دور ہیں، کانوں سے بہرے ہیں اور آنکھوں سے اندھے، یعنی جاہل نادان کل حیوان ہیں۔ پھر فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یؤصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون، جو لوگ اللہ کے وعدے کو بعد پختہ کرنے کے توڑتے ہیں اور بجائے صلہ رحم کے قطع رحمی کرتے ہیں اور زمین میں فتنہ و فساد پھیلاتے ہیں، وہ لوگ نہایت ہی نقصان اٹھانے والے ہوتے ہیں۔ دوسری آیت میں فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، جو لوگ اللہ کے فرمان کو بعد مان لینے کے توڑ دیتے ہیں اور صلہ رحمی نہیں کرتے، وہ لوگ خدا کی رحمت سے دور ہیں اور ان کے لیے برا مکان یعنی جہنم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جب خلقت پیدا کی تو رحم خدا کے پاس آیا اور کہا کہ میرے قطع کیے جانے سے بچاؤ۔ خدا نے کہا ہاں، کیا تو پسند کرتا ہے کہ میں اسی سے ملوں جو تجھ سے ملے اور اسی سے جدا ہو جاؤں جو تجھ سے جدا ہو جائے؟ اس نے کہا ہاں۔ خدا نے کہا منظور ہے، اور یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی گنہگار کو دنیا و آخرت میں اتنی جلدی ماخوذ نہیں کرتا جتنا کہ زانی اور قطع رحم کرنے والے کو مواخذہ کرتا ہے۔ بخاری و مسلم میں ہے کہ قاطع رحم جنت میں داخل نہ ہوگا۔ روایت ہے کہ ہر ایک جمعرات اور جمعہ کی رات کو بنی آدم کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، مگر قاطع رحم کے اعمال قبول نہیں کیے جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل میرے پاس آئے اور کہا کہ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ بکری کے بالوں کے برابر گنہگاروں کو آگ سے آزاد کرتا ہے، لیکن نہیں دیکھتا طرف مشرک کی اور قاطع رحم کی، اور نہ اس کی طرف جو تکبر سے تہبند لٹکا کر چلتا ہے، اور نہ اس کی طرف جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے، اور نہ اس کی طرف جو ہمیشہ شراب خوری کرتا ہے۔ ابن حبان وغیرہ سے روایت ہے کہ 3 شخص جنت میں داخل نہ ہوں گے، پہلا ہمیشہ شراب پینے والا، دوسرا صلہ رحم نہ کرنے والا، تیسرا جادو کو سچ سمجھنے والا۔ احمد و ابن اب الدنیا اور بحقی سے روایت ہے کہ اس امت کے بعض لوگوں کا یہ حال ہوگا کہ رات کو تو کھانے پینے، عیش و عشرت، راگ رنگت میں گزاریں گے اور صبح کو بندر و سور کی شکل میں مسخ ہو جائیں گے اور لوگ زمین میں دھنسایا جایا کریں گے، یہاں تک کہ لوگ کہا کریں گے کہ فلاں قبیلہ رات کو زمین میں دھنس گیا اور آج رات فلاں گھر میں چند خاص آدمی زمین میں دھنس گئے، اور ان پر آسمان سے
پتھر برسائے جائیں گے جیسا کہ قوم لوط کے قبیلوں اور ان کے گھروں پر برسائے گئے تھے، اور ان پر سخت ہوا جس نے قوم عاد کے قبیلوں اور مکانوں کو تباہ کیا تھا بھیجی جائے گی، اس وجہ سے کہ وہ شراب پئیں گے، ریشم پہنیں گے، راگ و رنگت میں مصروف ہوں گے، سود کھائیں گے، قطع رحمی کریں گے اور نسب و خاندان پر فخر کریں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے، ہم جمع ہو رہے تھے، فرمایا اے مسلمانوں، اللہ سے ڈرو اور صلہ رحمی کرو، کیونکہ صلہ رحمی سے زیادہ کوئی ثواب کا کام نہیں ہے، اور سرکشی اور بغاوت سے پرہیز کرو کہ اس کا عذاب بہت جلد آتا ہے، اور والدین کی نافرمانی نہ کرو کہ والدین کی نافرمانی کرنے والا جنت کی بو بھی نہیں پائے گا، حالانکہ اس کی خوشبو 1000 سال کی مسافت سے معلوم ہو جاتی ہے، اور قطع رحم کرنے والا اور بوڑھا زانی اور تکبر سے چادر پاؤں پر لٹکانے والا بھی جنت میں داخل نہ ہوگا، کیونکہ تکبر و بزرگی خدا کا ہی خاصہ ہے۔ اس بہانی کہتا ہے کہ ہم ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری اس مجلس میں قاطع رحم نہ بیٹھے۔ ایک نوجوان حلقے سے اٹھ گیا اور اپنی ماسی کے پاس آیا جس سے اس کو کسی قدر پرخاش تھا، اور اس سے معافی مانگی، اس نے اس کو معافی دی، پھر وہ مجلس میں واپس آیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس قوم میں کوئی قاطع رحم ہو اس پر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی۔ ایسا ہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس قوم پر رحمت الہی نازل نہیں ہوتی جس میں کوئی قاطع رحم ہو۔ طبرانی کی روایت ہے کہ جس قوم میں قاطع رحم ہو اس پر فرشتے نازل نہیں ہوتے۔ اعمش سے روایت ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک دن نماز صبح کے بعد اپنے حلقے میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر کوئی ہم میں قاطع رحم ہو تو اس مجلس سے اٹھ جائے، کیونکہ ہم اللہ سے دعا مانگنا چاہتے ہیں، اور قاطع رحم کے ہوتے ہوئے آسمان کے دروازے بند ہوتے ہیں۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ رحم عرش سے لٹکا ہوا ہے اور کہتا ہے کہ جس نے مجھ کو ملایا اللہ اس کو ملاتا ہے، اور جس نے مجھ کو قطع کیا اللہ اس کو قطع کرتا ہے۔ ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اللہ ہوں اور میرا نام رحمان ہے، میں نے رحم کو اپنے نام سے مشتق کیا ہے، پس جو اسے ملائے گا میں اس کو ملاؤں گا، اور جس نے اس کو قطع کیا میں اس کو قطع کروں گا۔ احمد صحیح سند سے روایت کرتے ہیں کہ بے وجہ و ناحق مسلمان کی عزت میں ہاتھ ڈالنا سخت گناہ ہے، اور رحم لفظ رحمان سے مشتق ہے، جس نے اس کو قطع کیا اللہ اس پر جنت حرام کرتا ہے۔ ابن حبان سے روایت ہے کہ رحم رحمان سے نکلا ہوا ہے۔ رحم کہتا ہے کہ یا الہی میں قطع کیا گیا ہوں، یا الہی میری حق تلفی کی جاتی ہے، یا رب مجھ پر ظلم کیا جاتا ہے۔ اللہ اس کو جواب دیتا ہے کیا تو پسند نہیں کرتا کہ میں اس کو ملاتا ہوں جو تجھ کو ملاتا ہے، اور اس کو کاٹتا ہوں جو تجھ کو کاٹتا ہے؟ بزار سے روایت ہے کہ 3 چیزیں عرش سے معلق ہیں۔ اول رحم، وہ کہتا ہے یا الہی میں تیرے ساتھ ہوں پس میں قطع نہ کیا جاؤں۔ دوسری امانت، وہ کہتی ہے یا الہی مجھے تیرا سہارا ہے میں خیانت نہ کی جاؤں۔ تیسری نعمت، وہ کہتی ہے یا الہی میں تیری پناہ میں ہوں میں ناشکری نہ کی جاؤں۔
بخاری و مسلم سے روایت ہے، جو شخص اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، اور جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے چاہیے کہ وہ نیک بات کہے ورنہ چپ رہے۔ یہ بھی روایت ہے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی روزی فراخ ہو جائے اور اس کی عمر دراز ہو جائے تو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ بخاری و ترمذی میں ہے کہ اپنے انساب و خاندان کے ان حقوق و مسائل کو جانو کہ ان سے تم صلہ رحمی کر سکو، کیونکہ صلہ رحم سے باہم خاندان میں محبت پیدا ہوتی ہے اور مال کی زیادتی ہوتی ہے اور عمر زیادہ ہوتی ہے۔ عبداللہ سے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور بزار اور حاکم نے صحیح سند سے روایت کی ہے کہ جو شخص چاہے کہ اس کی عمر بڑھے اور رزق کشادہ ہو اور بری موت سے بچے، اسے چاہیے کہ اللہ سے ڈرے اور صلہ رحمی کرے۔ ابو یعلا سے روایت ہے کہ صدقہ اور صلہ رحم عمر کو بڑھاتا ہے اور ذلت کی موت کو دفع کرتا ہے اور تکالیف و مصائب کو دور کرتا ہے۔ قاسم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور وہ صحابہ رضوان اللہ علیہم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے کہا، کیا تو ہی دعویٰ کرتا ہے کہ میں رسول اللہ ہوں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، کون سا عمل اللہ کو بہت ہی پسند ہے؟ فرمایا کہ اللہ پر ایمان لانا۔ میں نے کہا کہ پھر کیا؟ فرمایا کہ صلہ رحم۔ پھر میں نے پوچھا کہ کون سا عمل اللہ کو بہت ہی ناپسند ہے؟ فرمایا کہ شرک کرنا۔ میں نے کہا اس کے بعد پھر کیا؟ فرمایا قطع رحم کرنا۔ میں نے کہا پھر کیا؟ فرمایا کہ بری باتوں کا پھیلانا اور نیک کاموں سے روکنا۔ بخاری و مسلم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک اعرابی حاضر ہوا اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے۔ اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی مہار پکڑ لی اور کہا، یا رسول اللہ، مجھے وہ چیز بتلاؤ جو مجھے جنت کے نزدیک کر دے اور دوزخ سے دور کر دے، یعنی جس سے میں بہشت میں چلا جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کو تھام لیا اور صحابہ رضوان اللہ علیہم کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ یہ شخص توفیق پا گیا یا ہدایت پا گیا۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کیا کہا؟ فرمایا کہ اللہ کی عبادت کر اور شرک نہ کر، نماز قائم رکھ اور زکوٰۃ ادا کر اور صلہ رحمی کر۔ جب وہ چلا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس نے ان باتوں پر عمل کیا جو میں نے بتلائی ہیں تو جنت میں داخل ہو جائے گا۔ طبرانی کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے جو صلہ رحمی کرتے ہیں ملکوں کو آباد کرتا ہے اور ان کے اعمال کو بڑھاتا ہے اور ہمیشہ ان کو نظر رحمت سے دیکھتا ہے۔ احمد رحمۃ اللہ علیہ نے معتبر سند سے روایت کی ہے کہ جو شخص نرمی و حلم دیا گیا اس کو دین و دنیا کی تمام برکتیں حاصل ہو گئیں، اور صلہ رحم اور نیک خلق اور ہمسائے کے ساتھ نیک سلوک کرنے سے ملک آباد ہوتے ہیں اور عمریں زیادہ ہوتی ہیں۔ ابو شیخ و ابن حبان و بیہقی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ سب سے اچھا آدمی کون ہے؟ فرمایا کہ جو خدا سے بہت ہی ڈرتا ہے اور سب سے زیادہ صلہ رحمی کرتا ہے اور نیک کاموں کی ترغیب دیتا ہے اور برے کاموں سے منع کرتا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے دوست آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چند نیک باتیں سکھلائیں۔ پہلا یہ کہ اپنے سے اعلیٰ کو نہ دیکھو بلکہ اپنے سے ادنا کو۔ دوسرا یہ کہ مساکین سے محبت رکھو اور ان کے نزدیک ہو۔ تیسرا یہ کہ صلہ رحمی کرو اگرچہ وہ پیٹھ پھیر جائیں۔ چوتھا یہ کہ اللہ کے راستے میں ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرو۔ پانچواں یہ کہ سچ کہو اگرچہ تلخی ہو۔ چھٹا یہ کہ لا حول ولا قوت الا باللہ بہت کہا کرو، کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔
بخاری و مسلم وغیرہ نے روایت کی ہے کہ میمونہ رضی اللہ عنہا زوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت نہ مانگی۔ جب میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو خبر ہے کہ میں نے اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا تو کر چکی ہے؟ کہا ہاں۔ فرمایا کہ اگر تو اپنے ماموں و خالو وغیرہ کو دے دیتی تو اس میں تجھ کو زیادہ ثواب ہوتا۔ ابن حبان اور حاکم سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ میں نے ایک بڑا گناہ کیا ہے، کیا میں اس سے توبہ کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا تیری والدہ ہے؟ کہا نہیں۔ کیا تیری ماسی ہے؟ کہا ہاں۔ فرمایا، اس کے ساتھ احسان اور نیکی کر۔ بخاری وغیرہ نے ذکر کیا ہے کہ واصل رحم کے یہ معنی نہیں ہے کہ عدلہ کا بدلہ یعنی غوث کا عوض دے، بلکہ واصل وہ ہے جو ٹوٹے ہوئے رشتے اور چھوٹی ہوئی محبت کو اثر نو تازہ کرے۔ ترمذی نے ایک حدیث حسن کے حوالے سے ذکر کی ہے کہ تم یہ نہ کہا کرو کہ اگر لوگ ہم سے احسان کریں گے ہم بھی احسان کریں گے، اور اگر وہ بے انصافی و برائی کریں گے تو ہم بھی ظلم و تعدی کریں گے، بلکہ تم یہ ذہن نشین و دستور العمل بنا لو کہ اگر لوگ ہم سے بھلائی کریں گے تو ہم بھی اس کا عوض نیکی ہی دیں گے، اور اگر وہ ظلم کریں گے اور تکلیف دیں گے تو ہم اس کے صلے میں ان کو برابر بدلہ نہ دیں گے۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے رشتہ داروں سے وصل کرتا ہوں اور وہ مجھ سے قطع کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ نیکی و خیر خواہی کرتا ہوں اور وہ میرے ساتھ برائی کرتے ہیں، میں تحمل و بردباری کرتا ہوں اور وہ جہالت و سفاہت سے پیش آتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ایسا ہی ہے جس طرح تو کہتا ہے تو گویا تو ان پر گرم راکھ ڈال رہا ہے، یعنی تو ان پر حجت پوری کر رہا ہے اور ان کو شرمندہ و خاکسار کر رہا ہے۔ اب تو سچا ہے اور اللہ تیرا ہمیشہ مددگار رہے گا جب تک کہ تو اسی حالت میں رہے گا۔ طبرانی، ابن خزیمہ اور حاکم نے روایت کیا ہے کہ سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو کنبہ اور رشتہ دار پر کیا جائے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَتَصِلُ مَنْ قَطَعَكَ، تو اس سے صلہ رحمی کر جو تجھ سے قطع کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس شخص میں یہ تین صفات ہوں اللہ اس سے آسان حساب لے گا اور اپنی رحمت سے اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہیں؟ فرمایا، پہلا یہ کہ جو تجھ کو نہ دے اس کو عطا کر، دوسرا یہ کہ جو تجھ سے قطع رحمی کرے تو اس سے وصل کر، تیسرا یہ کہ جو تجھ پر ناانصافی اور ظلم کرے تو اس کو معاف کرے۔ جب تو یہ باتیں کرے گا تو اللہ تجھ کو جنت میں داخل کرے گا۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا اور آپ کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتلائیے کہ سب سے افضل عمل کون ہے؟ فرمایا، اے عقبہ، وصل کر اس سے جو تجھ سے قطع کرے اور دے اس کو جو تجھ کو نہ دے، اور معاف و درگزر کر اس سے جو تجھ پر ظلم کرے۔ حاکم نے اسی مضمون میں یہ ٹکڑا اور زیادہ کیا ہے کہ یاد رکھو کہ جو چاہے کہ اس کی عمر دراز ہو اور اس کا رزق فراخ ہو تو اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔
طبرانی نے مضمون ذیل لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تجھے یہ نہ بتلاؤں کہ دنیا و آخرت میں سب سے اعلیٰ عمل کیا ہے؟ جو تجھ سے جدائی کرے تو اس سے وصل کر، اور جو تجھے محروم رکھے تو اس کو محروم نہ رکھ، اور جو تجھ پر جور و جفا کرے تو اس پر ظلم و ستم روا نہ رکھ۔ طبرانی سے روایت ہے کہ سب سے بڑی خوبی و فضیلت یہ ہے کہ جو تجھ سے قطع کرے تو اس سے وصل کر، اور جو تجھ کو محروم رکھے تو اس کو مایوس نہ کر، اور جو تجھ کو گالی دے تو اس سے درگزر کر۔ بزار و طبرانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا، کیا میں تم کو وہ بات نہ بتلاؤں جس سے اللہ مدارج بلند کرتا ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا، جو تمہارے ساتھ نادانی اور صفاحت سے پیش آئے تم اس کے ساتھ بردباری و حلم سے پیش آؤ، اور جو تم پر جور و جفا کرے تم اس کو معاف کرو، جو تم کو محروم رکھے تم اس کو عطا کرو، جو تم سے قطع رحمی کرے تم اس سے صلہ رحمی کرو۔ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ وہ نیکی جس کا بہت ہی ثواب ملتا ہے وہ صلہ رحم اور رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرنا ہے، اور جو بدی کہ جس کا بہت جلد عذاب ملتا ہے وہ بغاوت اور قطع رحمی ہے۔ طبرانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جس کے کرنے والے کو دنیا میں جلدی عذاب دیا جائے اور آخرت میں بھی اس کے لیے ذخیرہ کیا جائے سوائے قطع رحمی اور خیانت و جھوٹ کے، اور جس نیکی کا ثواب بہت ہی جلد ملتا ہے وہ صلہ رحم ہے، یہاں تک کہ اگر وہ خاندان جس میں باہمی صلہ رحمی ہے فاسق و فاجر بھی ہو تو بھی ان کے مال بڑھتے ہیں اور ان کی جمعیت زیادہ ہوتی ہے اور ان کے مراتب عالی ہو جاتے ہیں۔